یہ واضح رہے کہ یہ مستحب ہے. اگر مرد عورت کی طرح یا عورت مرد کی طرح بھی سجدہ کر لے تو نماز صحیح رہے گی. ایک غلطی جو عام طور پر ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جب انسان پہلے یا دوسرے سجدے میں تیزی سے یا جلدی سے جاتا ہے تو اس کی پیشانی سجدگاہ سے ٹکرا کر اٹھتی ہے اور پھر بے اختیار دوبارہ سجدگاہ پہ چلی اور انسان اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتا. اس صورت میں سجدہ صحیح ہے اور 2 مرتبہ پیشانی کے سجدگاہ پر جانے کے باوجود اسے ایک ہی سجدہ مانا جائے گا. اور اگر انسان تیزی سے سجدے میں جاتے وقت جب اس کی پیشانی ٹکرا کر اٹھے تو اپنے آپ کو روک سکے تو ایسی صورت میں سیدھا بیٹھ جانا واجب ہے. اور سیدھا بیٹھ جانے کے بعد یہ سمجھے کہ اس کا ایک سجدہ ہو گیا، اگرچہ اس میں نہ تو ذکر پڑھنے کا موقع ملا نہ ہی سارے اعضاء صحیح طریقے سے زمین پر لگ سکے، مگر اسے سجدہ مان لیا جائے گا. اور اب اگر یہ پہلا سجدہ تھا تو اسے ایک اور سجدہ مزید کرنا پڑے گا اور اس کی نماز صحیح رہے گی. دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھ کر اللہ اکبر کہا تو پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. مستحب ہے کہ کھڑے ہوتے وقت بحول اللہ کا ذکر پڑھا جائے، اور مردوں کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ کھڑے ہوتے وقت پہلے اپنے گھٹنے زمین سے اٹھائیں اور اس کے بعد ہاتھ بحول اللہ وقوته یقوم واقعد اور سیدھے کھڑے ہو جائیں. جبکہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ کھڑے ہوتے وقت پہلے اپنے ہاتھ زمین سے اٹھائے اور پھر گھٹنے اٹھا کر سیدھی کھڑی ہو جائے. دوسری رکعت بھی بالکل پہلی رکعت کی مانند انجام دی جاتی ہے، اور اس میں بھی الحمد کے بعد ایک اور سورہ پڑھا جاتا ہے. یہ سورہ چاہے وہی ہو جو پہلی رکعت میں پڑھا گیا یا کوئی اور، بس پہلی اور دوسری رکعت کا فرق صرف اتنا ہے کہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد والا سورہ پڑھنے کے بعد یہ مستحب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا پڑھی جائے جس کو قنوت کہتے ہیں. اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے پہلی رکعت کی مانند ہوتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ کریں کہ کسی بھی نماز کی دوسری رکعت کس طرح انجام دی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب انسان بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ دے تو اس کے بعد تشہد کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر 2 رکعتی نماز ہو تو تشہد کے بعد سلام کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ سلام پڑھنے کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مستحب ہے کہ اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ تو آئیے تشہد و سلام کا طریقہ ملاحظہ کریں۔ تشہد شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا مستحب ہے، الحمدللہ۔ تشہد میں 3 عربی جملے پڑھنا واجب ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح عربی میں پڑھے جائیں، ان کے پڑھنے کے دوران جسم نہ ہلے اور انہیں زیادہ وقفہ دیے بغیر مسلسل پڑھا جائے۔ وہ 3 جملے یہ ہیں: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر یہ نماز 2 رکعتی سے زیادہ ہو تو اسی مقام پر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر 2 رکعتی نماز ہو تو اب اس کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے۔ سلام بھی 3 عربی جملوں کا نام ہے، جنہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے پڑھا جائے گا۔ یہ سلام صحیح عربی میں پڑھا جائے، اس کے دوران جسم نہ ہلے اور ان جملوں کے دوران زیادہ لمبا وقفہ یا غیب نہ ہو۔ سلام کے جملے یہ ہیں:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام کے بعد نماز تو ختم ہو گئی، لیکن مستحب یہ ہے کہ آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز اگر 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہے تو جیسا کہ بیان کیا گیا، دوسری رکعت کے تشہد کے بعد کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد یا تو صرف الحمد کا سورہ پڑھا جائے، دوسرا سورہ نہیں پڑھا جائے گا، اور یا تسبیحات اربعہ پڑھی جائیں۔ تسبیحات اربعہ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اربعہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور بہتر ہے کہ انہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد، کھڑے ہونے کی حالت میں یہ اختیار ہے کہ چاہے ان تسبیحات اربعہ کو پڑھیں یا صرف الحمد کے سورے کو۔ البتہ تسبیحات اربعہ کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ تسبیحات اربعہ یا الحمد کا سورہ ہر نماز میں آہستہ پڑھا جائے گا، چاہے پڑھنے والا مرد ہو یا عورت۔ تسبیحات اربعہ یا الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد اب باقی رکعت بالکل پچھلی رکعتوں کی مانند ہے، یعنی پہلے رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو کر 2 سجدے کریں۔ اگر تیسری رکعت ہے تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے تشہد پڑھیں، پھر سلام، اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ اور اگر نماز 4 رکعتی ہے تو تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب بیٹھ کر اللہ اکبر کہیں تو فوراً بحول اللہ کا ذکر پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت میں بھی آہستہ سے یا تسبیحات اربعہ پڑھیں یا الحمد کا سورہ، پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں، دونوں سجدے انجام دیں، اور پھر بیٹھ کر اللہ اکبر کہنے کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے نماز ختم کریں۔ نماز چاہے 2 رکعتی ہو یا 3 رکعتی یا 4 رکعتی، 2 باتوں کا خیال رکھنا اور ضروری۔ پہلی چیز ہے ترتیب۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو واجب پہلے آتا ہے اسے پہلے انجام دیں اور بعد والے کو بعد میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا رکوع پہلے کر لیں اور الحمد کا سورہ بعد میں پڑھیں، یا
سجدے پہلے کر لیں اور رکوع بعد میں، بلکہ بتائی ہوئی ترتیب کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا واجب جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے موالات۔ موالات کے معنی یہ ہے کہ نماز کے واجبات کو انجام دینے میں زیادہ لمبے وقفے یا گیپ نہ آنے پائیں، بلکہ پوری نماز مسلسل پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، اگرچہ نماز کے سارے مسائل آپ نے دیکھ لیے، مگر آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ پھر پوری نماز کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، اور مزید آسانی کے لیے اب آپ 4 رکعتی نماز کا مشاہدہ کریں گے۔ صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ 4 رکعتی نماز میں اگرچہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھی جانے والی تسبیحات آہستہ پڑھی جاتی ہیں، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تسبیحات بآواز بلند پڑھی گئی ہیں۔ اپنی نماز میں آپ اس کا خیال رکھیں کہ یہ تسبیحات بلند آواز سے نہ پڑھی جائیں۔ تو آئیے 4 رکعتی نماز کا مشاہدہ کریں۔ جب نماز پڑھنا چاہیں تو پہلے ان 5 مقدمات کا خیال کر لیں، یعنی وقت، قبلہ، لباس، جگہ اور وضو، غسل اور تیمم۔ پھر اگر چاہیں تو ثواب کی خاطر اذان اور اقامت دی جائے، ورنہ اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیت کر کے نماز شروع کرنا ہے۔ نیت یوں کی جا سکتی ہے: نماز پڑھتا ہوں عشاء کی 4 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر۔ سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، بحول الله وقوته يقوم وأقعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نماز ختم ہونے کے بعد واجب فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی دعا مانگ لی جائے اور تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پڑھا جائے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ،
اور مزید بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد سجدہ شکر انجام دیا جائے، یعنی خالی پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ دیں اور شکرن للہ کہیں۔ نماز کا طریقہ سن لینے کے بعد ایک مسئلہ اور جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ دوران تقریر جن جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مستحب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام حالات میں اگر نماز میں انہیں ادا کیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر کبھی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، تو تمام مستحبات کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے اور صرف واجبات کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بات یاد دلا دی جائے کہ آپ نے نماز میں جتنی مرتبہ اللہ اکبر دیکھا یا سنا، اس میں سے صرف پہلا اللہ اکبر جو تکبیرۃ الاحرام تھا ضروری اور واجب تھا، باقی سب مستحب تھے۔ آخر میں یہ مسئلہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ نماز کے دوران اگر کچھ چیزیں واقع ہو جائیں تو نماز غلط ہو جاتی ہے۔ ان کا نام ہے مبطلات نماز، اور ان کی دو قسمیں ہیں، تو آئیے مختصراً ان کا بھی مشاہدہ کریں۔ نمبر 1، جن سے عمدن اور سہون نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز کے دوران اگر جان بوجھ کر ان کو انجام دیا جائے تب بھی نماز غلط ہے، اور اگر بھولے سے وہ ہو جائیں تب بھی نماز غلط ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے وضو، غسل یا تیمم کا ختم ہو جانا۔ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا غسل ٹوٹ گیا یا تیمم ٹوٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہے، وہیں چھوڑ کر نئے سرے سے انجام دے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، یعنی دیکھنے والے کہیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا تالیاں بجانا، اچھلنا، کودنا یا کوئی ایسا کام کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران اگر پتہ چلے کہ وقت نماز نہیں آیا تو نماز غلط ہے اور اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، وہ غلطیاں جن سے عمدن نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ غلطیاں نماز کے دوران ایسی ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ہوں تب تو نماز غلط ہوتی ہے، اور اگر بھولے سے ہو جائیں تو نماز صحیح رہتی ہے۔ ان میں یہ غلطیاں شامل ہیں: رونا، قہقہا لگا کر ہنسنا، نماز کے بیچ میں نماز کا جز سمجھ کر ہاتھ باندھنا، البتہ اگر جز نہ سمجھا جائے تو ہاتھ باندھنے میں حرج نہیں۔ الحمد کے سورے کے بعد ضروری سمجھ کے آمین کہنا، نماز کے بیچ میں بات چیت کرنا، یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جنہیں اگر جان بوجھ کر کیا جائے تب تو نماز غلط ہوگی، اور اگر بھولے سے ہو جائیں، غفلت میں ہو جائیں تو نماز صحیح۔ اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جن میں ذرا تفصیل ہے،
مثلاً قبلے سے ہٹ جانا. بعض حالتوں میں اگر انسان قبلے سے ہٹ جائے، مثلاً قبلے سے 90 ڈگری کے زاویے سے زیادہ ہٹ جائے تو چاہے جان بوجھ کر یہ غلطی ہو یا بھولے سے نماز غلط ہے. اور اگر اس سے کم قبلے سے ہٹا ہو تو جان بوجھ کر ہٹنے سے نماز غلط ہے، بھول کے عالم میں معافی ہے. اسی طرح کھانا پینا، بعض حالت میں صرف جان بوجھ کر کھانے پینے سے نماز غلط ہوتی کہ اگر اتنا مختصر کھایا جائے کہ نماز کی شکل باقی رہے. اور بعض صورتوں میں چاہے جان بوجھ کر کھانا یا پینا انجام دیا جائے یا بھولے سے نماز غلط ہے. مثلا اتنی مقدار میں کھایا یا پیا جائے کہ شکل نماز بگڑ کے رہ جائے. اسی طرح اجزائے نماز کا یا واجبات نماز کا کم زیادہ کرنا. بعض واجبات ایسے ہیں مثلا تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدے مل کر، کہ اگر انہیں جان بوجھ کر یا بھولے سے کم اور زیادہ کریں دونوں حالتوں میں نماز غلط ہے. اور باقی واجبات ایسے ہیں کہ بھولے سے غلطی ہو جائے، مثلا الحمد کا سورہ نہ پڑھیں، تشہد رہ جائے تو نماز صحیح ہے، اور اگر جان بوجھ کر غلطی کریں تو نماز باطل ہے. اسی طرح سے نماز کے دوران اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو بعض ایسے شک ہیں جن سے نماز باطل ہے. مثلا صبح اور مغرب کی نماز میں رکعتوں کا کوئی بھی شک ہو نماز غلط ہے، یا باقی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو تو نماز غلط ہے، چاہے یہ شک جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے. اور بعض حالتیں ایسی کہ اس کے اندر اگر شک ہو رہا اور ختم نہیں ہو رہا تو نماز صحیح رہتی. مثلا نماز ظہر و عصر اور عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت کا شک. تو یہ مبطلات نماز کا مختصر سا بیان تھا. وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ مسائل بیان کرنا ممکن نہیں. تو اب یومیہ نمازوں کا مکمل طریقہ آپ نے سماعت فرما لیا. ناظرین کرام، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے 3 گھنٹے کی زحمت برداشت کر کے اس ویڈیو کیسٹ کو ملاحظہ کیا. اور ہمیں آپ سے یہ توقع ہے کہ اگر اس کیسٹ کے دیکھنے کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی، غلطی یا اصلاح کے قابل کوئی چیز نظر آئے تو آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے. اس چیز کی جانب بھی آپ کو متوجہ کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ دین کی تعلیم، فقہ کے مسائل، واجبات کا طریقہ اور اس قسم کے کیسٹ تمام صاحبان ایمان تک پہنچانا ہر مومن کی ذاتی ذمہ داری ہے، خصوصیت سے اپنے خاندان والوں اور دوست و احباب کے حلقے تک. یقیناً آپ اپنی اس شرعی ذمہ داری سے غافل نہ ہوں گے اور اس کیسٹ کی تقسیم میں تعاون فرمائیں گے. آخر میں یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ ویڈیو کیسٹ کی صورت میں فقہ کی تعلیم کے سلسلے میں یہ تیسرا ویڈیو کیسٹ تیار کیا گیا ہے. پہلا ویڈیو کیسٹ مناسک حج کے بارے میں تھا. دوسرا ویڈیو کیسٹ وضو، غسل اور تیمم کے طریقے اور مسائل کے بارے میں تھا. اب یہ تیسرا کیسٹ آپ نے دیکھا جو نماز یومیہ کے طریقے کے بارے میں تھا. انشاءاللہ آپ کے تعاون اور مشوروں سے یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا. اور اب اس کے بعد باقی واجب نمازوں اور
बास सुन्नत नमाजों पर मुश्तमिल चौथा वीडियो कैसेट भी तैयार किया जाएगा। इसके बाद नजासत व तहारत, मैयत के तमाम अहकामात और फ़िक़्ह के मजीद मसाइल पर वीडियो कैसेट तैयार किए जाते रहेंगे। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया और ये गुजारिश कि अपनी राय जरूर इरसाल करें ताकि जो अब तक गलती या कमी हुई है आइंदा उसका इजाला किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।